فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں رفعت وسیم۔ کاشانہ بصیرت پہ ہم جو کتاب مل کر مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، جلد دوم، سورہ آل عمران۔ اور ہم آتے ہیں سورہ آل عمران کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں ایک مقام پر آل عمران کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورہ کا یہی نام قرار دے دیا گیا۔ عمران حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ بائبل میں ان کا نام امرام عین میم را الف میم آیا ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ شیخ طوسی طبیان میں بعض مفسرین کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی تقریباً 60 آیات نجران کی وفد کی آمد کے موقع پر نازل ہوئیں۔ اس سورہ مبارک کی تلاوت کرتے ہوئے ان حالات کو سامنے رکھنا ہوگا جو بوقت نزول موجود تھے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب امت قرآن و ناقابل تحمل اندرونی و بیرونی مشکلات سے دوچار اور اپنی تشکیل و تعمیر میں مشغول تھی۔ ہجرت کے بعد مدینہ جو کہ ہر طرف سے دشمنوں میں گھری ہوئی ایک چھوٹی سی آبادی تھی جس میں بے سر و سامانی کے عالم میں ایک جدید معاشرہ تشکیل پا رہا تھا۔ ان حالات میں اس تحریک کو درپیش ممکنہ مشکلات کے لیے رہنما اصول اس سورہ میں موجود ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عام حالات میں دشمنوں سے کس طرح کے تعلقات استوار رکھنے چاہیے، نیز خاص اور معروضی حالات میں اس تحریک اور اس کے ارکان کے تحفظ کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، جو زندہ اور کائنات کا زبردست نگہبان ہے۔ تفسیر آیات۔ ان آیات کی تفسیر کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی تفسیر۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اس نے حق پر مبنی ایک کتاب آپ پر نازل کی جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس نے توریت اور انجیل کو نازل کیا اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور فرقان حق و باطل میں امتیاز کرنے والا قانون نازل فرمایا۔ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ بڑا غالب آنے والا خوب بدلہ لینے والا ہے۔ تشریحی کلمات۔ انتقام، نون قاف میم، قسمت، عذاب، بدلہ لینا۔ الحق، ہا قاف قاف حق، حقیقت، جو کلام حقیقت کے مطابق ہو اسے صادق کہتے ہیں، جو حقیقت کلام کے مطابق ہوا اسے حق کہا جاتا ہے۔ التورات، وا را یا، شریعت قانون، یہ موجودہ بائبل کے عہد قدیم کا نام ہے جو یہودیوں کی مندرجہ ذیل صحیفوں کا مجموعہ ہے۔ الف، توریت، یہ یہودیوں کا سب سے زیادہ مستند اور مقدس صحیفہ ہے اور 5 کتب پر مشتمل ہے: تکوین، خروج، لاویین، اعداد اور تثنیہ۔ یہ 5 کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
397 साल कब्ल वाले अम्बिया की तरफ मंसूब हैं। बे सहाइफ अम्बिया ये 8 सहीफों पर मुश्तमिल हैं। जीम सहाइफ मुक़द्दसा ये 11 सहीफों पर मुश्तमिल हैं। कुल 24 सहाइफ बनते हैं। तफसील आयात कुरानी दलाइल के अलावा जदीद तहकीक से भी साबित हो गया है कि मौजूदा तौरेत और दीगर साहिब अल्लाह का कलाम नहीं है। सफ़ा नंबर 13 बल्कि मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ इंसानों की साख्ता व पर्दाख्ता है, यानी तौरेत की असल सहीफों के ज़िया के बाद यहूदियों ने इन्हें नए सिरे से मुरतब किया। असल साहिब के ज़ाया होने पर बहुत से तारीखी शवाहिद मौजूद हैं कि मुख्तलिफ अदवार में हमला आवरों और फातिहीन ने फ़लस्तीन को और खासकर यरूशलेम को तौबाला कर दिया, इनकी आबादी को जलाकर राख कर डाला और वहाँ के यहूदियों को जुलावतन कर दिया। जाहिर है इस जमाने में ना तो आजकल की तरह किताबों के ज्यादा नुस्खे और ना ही पढ़े लिखे लोग होते हैं। चंद नुस्खे चंद एक लोगों के पास हुआ करते हैं जो हादसात की नजर हो गए। बाद में यहूदी उलमा ने रिवायात की बिना पर इन सहीफों को मुरतब कर दिया। चुनाचा अहदीन किताब दोम तारीख अंबिया दूसरी 15 में आया है। दो तारीखी अय्याम 2:15 में आया है। बनी इसराइल एक लंबी मुद्दत तौरेत के बगैर रहे। नेस अहदीन तारीख बाब 22 और 23 में आया है। बनी इसराइल के बादशाह यूशिया के दौर में खाना खुदा में दाखिल शुदा चांदी को जब बाहर निकाल रहे थे तो हल्किया काहिन ने यूशिया के वजीर शाफान से कहा, मुझे खाना खुदा में तौरेत मिल गई। शाफान ने बादशाह से कहा, हल्किया काहिन ने तौरेत मुझे दे दी है। क़राइन से मालूम होता है कि तौरेत को यहूदियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 586 में वक्त नस्र के हमले और यरूशलेम या रावाओ शीन लाम यरूशलेम की तबाही और यहूदियों की मुमलिकत बाबुल में असीरी के 50 साल बाद लिखा है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक मौजूदा तौरेत में बाबली अल्फाज कसरत से इस्तेमाल हुए हैं। बाद माहिरीन की तहकीकात के मुताबिक मौजूदा तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद लिखी गई। इस ज़बान का भी इल्म नहीं हो सका जिसमें तौरेत लिखी गई थी, क्योंकि इस बात की कोई दलील नहीं है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इब्रानी ज़बान जानते थे, बल्कि इनकी ज़बान तो मिस्री थी। लिहाजा इस तौरेत का सिरे से कोई इल्म ही नहीं जो मिस्री ज़बान में लिखी गई थी, और ना ही इस बात का इल्म है कि यह तर्जुमा किसने किया। अल्लामा मोहम्मद जवाद बलागी अपनी किताब अल-हुदा इला-दीन अल-मुस्तफ़ा में तहरीर फरमाते हैं, अहद कदीम की करीम ज़बान बाबल की असीरी तक इब्रानी थी। बाबल की असीरी के बाद इनमें से बाज़ किताबें कल्दानी ज़बान में थीं, जो बाबल की ज़बान है। बाद में 72 यहूदियों दानिशवरों ने 282 में या 285 या 286 में यूनानी ज़बान में तर्जुमा किया। कहा जाता है कि ये तर्जुमा 72 दिनों में मुकम्मल किया गया, इसलिए इस तर्जुमे को सबईना कहते हैं। ये तर्जुमा यहूदियों और कदीम मसीहों में नहायत मोहतरम और काबिल एतबार समझा जाता है, और अहद जदीद के मुसन्निफों ने तौरेत के अक्सर हिस्सों सफ़ा नंबर 14 अक्सर हिस्सों को इसी नुस्खे से लिया है। इब्रानी मतन में ऐसे आसार भी पाए जाते हैं जिनसे ये साबित होता है कि ज़माने कदीम में मुख्तलिफ वजूह की बिना पर मतन में रद्द बदल करना जायज़ समझा जाता था। मसलन अस्मा में तब्दीली, इबारत में तगय्युर व तबद्दुल वगैरह। फिर ये तगय्युरात एक वक्त में नहीं बल्कि मुख्तलिफ औकात में होते रहे। इतना तो खुद यहूदी उलमा भी तस्लीम करते हैं कि तौरेत में 18 मकामात ऐसे हैं जहाँ ज़माने कदीम में कातिबों ने अमदन तब्दीलियाँ की। इनके अलावा मालूम नहीं कि किस कदर तगय्युर तबद्दुल हुआ होगा, जिसे यकीन के साथ मालूम करना इस वक्त या आइंदा नामुमकिन है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या कुरान इन सब बातों की तस्दीक करता है जो इन सहीफों में दर्ज हैं? हकीकत ये है कि हज़रत मूसा ने बनी इसराइल के सामने जो तौरेत पेश की थी, कुरान करीम ने इसका जिक्र बड़ी इज्जत और तजलील के साथ किया है और इसे फुरकान ज़िया और रहमत जैसे काबिल एहतराम अल्फाज के साथ याद किया है। कुरान इस तौरेत की तस्दीक करता है जो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अलवाह पर तहरीर की थी। वकतबना लहू फिल अलवाहि मिन कुल्लि शैइन मौइज़तन व तफ़सीलन लिकुल्लि शै।
اور ہم نے موسیٰ کے لیے تورات تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھی ہے۔ ممکن ہے کہ موجودہ تورات میں مختلف مقامات پر حقیقی تورات کے کچھ منتشر اجزاء موجود ہوں۔ قرآن کریم ان حقیقی اجزاء کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن تحریف سے پاک تورات کی مکمل تصدیق کرتا ہے۔ موجودہ تورات کے بارے میں قرآن کا موقف یہ ہے کہ یہ تحریف شدہ ہے اور لوگوں نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ انجیل قرآن کی نظر میں انجیل سے مراد تعلیمات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ مسیحی نقطہ نظر سے کے مطابق 4 کتابوں کے مجموعے کا نام انجیل ہے، جو کتابیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد مرتب ہوئیں۔ نمبر 1، انجیل متی۔ یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 30 سال بعد یروشلم میں عبرانی زبان میں مرتب ہوئی۔ یہ انجیل اصل میں عبرانی زبان میں تھی، بعد میں یونانی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا۔ اصل انجیل ناپید اور مفقود ہے۔ اس صفحے پر جو حوالے جات استعمال کیے گئے ہیں: دائرہ معارف اسلامی جلد 6 صفحہ نمبر 710، سورہ اعراف آیت نمبر 145، تفسیر المیزان کتاب میزان الحق و قاموس الکتاب المقدس صفحہ نمبر 15۔ نمبر 1، انجیل متی۔ نمبر 2، انجیل مرقس۔ نیم را قاف سین، انجیل مرقس۔ یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 66 سال بعد یونانی زبان میں مرتب ہوئی۔ مرقس بطرس کے شاگرد تھا اور حواریوں میں سے نہیں تھا۔ مرقس نے بطرس کے کہنے پر یہ انجیل لکھی۔ وہ حضرت مسیح کے اللہ ہونے کے قائل نہ تھے۔ نمبر 3، انجیل لوقا۔ لام واو کاف الف، لوقا۔ یہ تیسری انجیل ہے جو پہلی 2 انجیلوں کے بعد لکھی گئی۔ لوقا حواری نہ تھا، بلکہ اس نے نصرانیت بولس سے سیکھی اور بولس متاثر یہودی تھا۔ وہ حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اجرتیں دیا کرتا تھا۔ بعد میں اس نے بظاہر مسیحیت قبول کرنے کا اعلان کیا۔ موجودہ نصرانیت کی تشکیل کے علاوہ یہی بولس ہے۔ نمبر 4، انجیل یوحنا۔ یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یعنی زمین سے اٹھ جانے کے 60 سال بعد مرتب ہوئی۔ قرآن انجیل کا ذکر لفظ مفرد کے ساتھ کرتا ہے، جبکہ نزول قرآن کے وقت 4 اناجیل مسیحیوں میں رائج تھی، کیونکہ یہ چاروں اناجیل قرآن کے نزدیک اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں بلکہ تحریف شدہ ہیں۔ دین اسلام کو مومنین کے اذہان میں راسخ کرنے کے لیے ان آیات میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ دین اسلام ادیان عالم کا ایک تسلسل ہے جو کتاب اسلامی دستور لے کر آئی ہے۔ وہ حق پر مبنی ہے۔ یہ کتاب سابق آسمانی کتاب تورات اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے۔ اس سے یہ انڈیا ملتا ہے کہ جو تورات اور انجیل اس زمانے میں لوگوں کے پاس موجود تھی ان کی تصدیق کرتی ہے، اگرچہ ان میں تحریف اور تبدیل واقع ہوئی ہو، کیونکہ ان میں حقیقی تورات اور انجیل کے کچھ اجزاء تو بہرحال موجود ہیں۔ فرقان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمانے اور تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل کیا ہے۔ فرقان کے ذکر کے بعد فرقان کے ذکر سے یہ انڈیا ملتا ہے کہ فرقان سے مراد قرآن نہیں ہے، بلکہ فرقان سے مراد وہ اسلامی تعلیمات ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوئی ہیں۔ فرقان حق و باطل میں امتیاز کرنے کے معنی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ بھی ایسے دستور و احکام نازل فرمائے ہیں جو انسانیت کی ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کا کام دیتے ہیں، اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتاب و فرقان نازل کرنے اور حجت پوری کرنے کے بعد منکرین کو عذاب میں ڈالنا اور ان سے انتقام لینا خدائی کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی گرفت کو مضبوطی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں: ترجمہ اخبار تالیف بطرس سرماج المیزان 3 صفحہ نمبر 313، قاموس الکتاب المقدس تالیف مسٹر ہاکس۔ نمبر 3، دائرہ معارف قرن اشرین صفحہ نمبر 16۔ بہت سے مجرمین سزا سے اس لیے بچ جاتے ہیں کہ سزا دینے والے کا علم یا اس کی طاقت محدود ہوتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کی طاقت اور اس کا علم بھی نامحدود ہے، لہذا کوئی مجرم سزا سے نہیں بچ سکتا۔
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے یقیناً پوشیدہ نہیں ہے. تفسیر آیات. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور خالق سے اس کی مخلوق پوشیدہ نہیں رہ سکتی. نیز کسی چیز اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی. جس چیز کو بھی حائل فرض کیا جائے اللہ اس سے آگے بھی موجود ہے. لہٰذا کسی مجرم سے انتقام لینے کے لیے یہ امکان موجود نہیں ہے کہ کوئی بھی جرم اللہ سے پوشیدہ رہ جائے، خواہ وہ جرم مجرم کے دل میں ایک پوشیدہ راز ہی کیوں نہ ہو. جھوٹی گواہی دینے والے کا جرم اس کے قلب میں پوشیدہ ہے. مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وہی تو ہے جو رحموں میں جیسی چاہے تمہاری تصویر بناتا ہے. اس غالب آنے والے حکمت کے مالک کے سوا کوئی معبود نہیں. تفسیر آیات. هو الذی یصورکم فی الارحام. ارحام رحم کی جمع ہے، وہ جگہ جہاں جنین کی تخلیق اور تدوین اور آیت کی تعبیر کے مطابق صورت گیری ہوتی ہے. رحم کے اطلاق سے نزول قرآن کے زمانے اور ہمارے زمانے میں رحم مادر ذہنوں میں آتا ہے، کیونکہ گزشتہ زمانے میں ماں کے بغیر رحم کا تصور ممکن نہ تھا. قرآنی تعبیر میں ارحام مطلق ذکر ہوا ہے، ارحام الامہات ماؤں کے رحم نہیں فرمایا. لہٰذا رحم میں ہر وہ جگہ شامل ہے جس میں جنین کی پرورش ہوتی ہو. انسان کی تخلیق خلیوں کے ذریعے ہوتی ہے. خلیہ یعنی سیل اس کائنات کی سب سے زیادہ حیرت انگیز مخلوق اور اس خلیے میں راز حیات مضمر ہے. جو درس اللہ تعالیٰ نے ابتدائی تخلیق میں اس خلیے کو پڑھایا ہے وہ اسے بھی یاد رکھتا ہے اور آنے والی نسلوں کی طرف بھی منتقل کرتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ صفحہ نمبر 17 مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. ترجمہ. اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا تھا اور ان پر خود انہیں گواہ بنا کر پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. اس درد سے وہ اپنے خالق کو پہچانتا ہے اور تقسیم کے ذریعے ارتقاء و تخلیق کے عمل کو انجام دیتا ہے. اس درس کے ذریعے یہ خلیات اپنے اسلاف کی خاصیتوں کو آنے والی نسلوں کو منتقل کرتے ہیں. مثلاً اس درس میں جو سیلز جینیاتی سالموں میں درج ہیں یہ کہہ دیا ہے کہ بچے کو ماموں کی شکل میں لانا ہے تو اس خلیے کو ماموں کی آنکھ، ناک، منہ اور قد کی ساخت کا علم ہے. خلیے کی دو قسمیں ہیں، جسمانی خلیہ اور جنسی خلیہ. جسمانی خلیے کا مرکز 46 کروموسومز پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک مستقل خلیہ ہے، لیکن جنسی خلیے کا مرکز 23 کروموسوم پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک مستقل خلیے کا نصف ہے. انسانی تخلیق یا ابتدائی سیل کی تشکیل میں مرد و زن دونوں شریک ہوتے ہیں، چنانچہ جرثومہ پدر اور تخم مادر ہر ایک 23 کروموسومز پر مشتمل ہوتے ہیں. ان دونوں کی آمیزش 23 + 23 سے 46 کروموسومز پر مشتمل ایک مکمل سیل تشکیل پاتا ہے، جسے قرآن نے نطفہ امشاج مخلوطہ نطفہ کہا ہے. اس سیل اور دیگر جسمانی سیل میں فرق یہ ہے کہ یہ سیل تقسیم کے ذریعے ارتقائی مراحل طے کرتا ہے، 1 سے 2، 2 سے 4، 8 سے 16، 8 سے 16 اور 32 سے آگے. اس کے بعد تخصص اسپیشلائزیشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بعض ماہرین کے مطابق تخصص کا عمل خلیوں کی تعداد 128 تک پہنچنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور ہر سیل کو ایک ایک شعبے کا انچارج بنا دیا جاتا ہے، چنانچہ وہ اپنے اپنے شعبوں میں فعال ہوتے ہیں. کچھ ہڈیاں، کچھ اعصاب، کچھ آنتیں، کچھ دماغ وغیرہ بنانے میں مشغول ہو جاتے ہیں. جب ہر شعبہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو ایک کامل انسان خلقاً آخر وجود میں آ جاتا ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا، پس بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے.
لا الہ الا ہوا، اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا جس نے تمہاری تصویر گری کی ہے۔ اس سے عبادت کی تعریف نکل آتی ہے کہ کسی ذات کو خالق سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے، وہ عبادت ہے۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں وہ سورہ اعراف آیت نمبر 172، سورہ مومنین آیت نمبر 14۔ والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہی ذات ہے جس نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کے بعد آیات محکم ہیں، وہی اصل کتاب ہے۔ جو کچھ متشابہ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ اور تعویل کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑے ہیں، جبکہ اس کی تعویل تو صرف خدا اور علم میں راسخ مقام رکھنے والے ہی جانتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ تشریحی کلمات، محکمات۔ ہا کاف میم۔ شیخ توسی نے محکم کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے۔ محکم وہ ہے جس کی ظاہری عبارت سے مطلب اور مراد بلا قرینہ معلوم اور واضح ہو جائے۔ متشابہ وہ ہے جس میں ظاہری عبارت سے مفہوم اور مراد واضح نہ ہو، قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جن کا مفہوم ان آیات کے الفاظ سے بظاہر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ انہیں سمجھنے کے لیے آیات کی عبارت ہی کافی ہوتی ہے، مزید کسی قرینے اور دلیل کا سہارا لینا نہیں پڑتا۔ ان کا مفہوم متعین کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی اور نہ ہی استشباہ کی گنجائش رہتی ہے، جبکہ متشابہات وہ ہیں جن کے معنی الفاظ اور جملوں کی ظاہری ڈھانچے سے معلوم نہیں ہوتے، ان میں استشباہ کی گنجائش رہتی ہے۔ الف میم میم، ہر چیز کی اصل جس کے طرف رجوع کیا جائے۔ صفحہ نمبر 19، تفسیر آیات۔ اس آیت شریفہ میں قرآن مجید کی آیات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ محکمات پر مشتمل ہے اور انہیں بنیادی حیثیت حاصل ہے، جبکہ دوسرا حصہ متشابہات پر مشتمل ہے۔ محکمات کو 2 لحاظ سے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آیات نمبر 1، آیات محکمات میں مسلمہ اصولوں کے اہم احکام اور حیات انسانی کے اہم دستور صاف الفاظ میں بغیر کسی پیچیدگی کے بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 2، آیات متشابہات کو سمجھنے میں چونکہ استشباہ کی گنجائش موجود ہوتی ہے، اس لیے اس استشباہ کو ختم کرنے کے لیے محکمات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اس لیے محکمات کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ متشابہات کی توضیح و تبیین کا واحد ذریعہ محکمات ہیں۔ جب محکمات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو متشابہ آیات کو سمجھنے کی راہ میں موجود اشتباہ ختم ہو جاتا ہے اور متشابہ آیات بھی محکم بن جاتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے عطا شدہ اس طریقے کے مطابق اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو پورا قرآن محکم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات مستحکم کی گئی ہیں اور پھر ایک باحکمت باخبر ذات کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ لہذا محکمات میں متشابہات کا بیان ہے، محکمات کے ذریعے متشابہات کا تشابہ ختم کیا جاتا ہے۔ محکمات کی متشابہات کی تفسیر ہوتی ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے۔ بطور مثال یہ آیت ملاحظہ کیجیے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے اس روز شاداب ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس آیت سے یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن دکھائی دے گا، لیکن محکم آیات کی طرف رجوع کیا جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اسے پا نہیں سکتی۔ اس صفحے پر جو حوالے جات استعمال ہوئے ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 1،
سورہ قیامت آیت نمبر 22 اور 23، سورہ شورى آیت نمبر 11، سورہ انعام آیت نمبر 103۔ صفحہ نمبر 20۔ ایک اور آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قلب کے لیے بھی رؤیت ہے۔ ماں کذبل فؤاد ما رأى، جو کچھ نظروں نے دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا۔ ان محکم آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات قابل رؤیت نہیں، البتہ قلب کی نگاہ سے اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض آیات سے واضح ہوتا ہے کہ کچھ ہستیوں کے لیے پورا قرآن محکم ہے، جیسے کہ ارشاد باری ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ روشن نشانیاں ان کے سینوں میں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ متشابہات کیوں ہیں؟ قرآن کے بعض مطالب محسوسات اور مادیات سے ماورا اور مابعد طبیعات سے مربوط ہیں۔ ان مفاہیم کی اصل حقیقت انسان کے لیے قابل درک نہیں ہوتی۔ مثلا قرآن فرماتا ہے ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع و بصیر ہے، لہذا ظاہر ہے کہ اللہ کی سماعت اور بصارت ہماری سماعت اور بصارت کی طرح نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان جس نے عرش پر اقتدار قائم کیا، ظاہر ہے اللہ لاہمکان ہے، اس کے لیے کسی مکان کی محدودیت میں آنا درست نہیں۔ نیز ارشاد ہوتا ہے وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے، جبکہ اللہ کے لیے آنا جانا مفہوم نہیں رکھتا۔ ان عبارات کو اس لیے استعمال کرنا پڑا کہ انسان کو سمجھانے کا وہی طریقہ ممکن ہے جس سے انسان مانوس ہو، لہذا ما بعد طبیعاتی حقائق کو انہی چیزوں کی شکل و صورت میں بیان کیا جائے تو کلام قابل فہم بنتا ہے۔ چنانچہ یہ بات اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ جن چیزوں کو انسان نے اپنی حواس سے درک نہ کیا ہو ان کا تصور ناممکن ہے۔ مثلا اگر پانی کا وجود نہ ہوتا تو اس کا تصور ممکن نہ ہوتا، چونکہ بعض حقائق لاہوتی اور مابعد طبیعاتی امور سے مربوط ہوتے ہیں اور ہمارے اذہان ناسوتی اور محدود ہونے کی بنا پر انہیں درک نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ ان لاہوتی حقائق کو ناسوتی و مادی مفاہیم کے قالب میں بیان فرماتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ سمجھانے کا کوئی اور طریقہ موجود نہیں۔ مثلا ایک ایسے شخص کو کمپیوٹر کا بتانا ہو جس نے تمدن کا چہرہ بالکل نہ دیکھا ہو، تو اس کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جو چیزیں اس کے مشاہدے میں آئی ہوں ان کے ذریعے سمجھایا جائے۔ اس صورت میں متشابہات کا وجود میں آنا ایک لازمی بات ہے، البتہ اس کے حل کے لیے محکمات موجود ہیں جن کی طرف رجوع کرنے سے متشابہات بھی محکمات میں بدل جاتے ہیں۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں سورہ نجم آیت نمبر 11، سورہ عنکبوت آیت نمبر 49، سورہ مجادلہ آیت نمبر 1، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، سورہ فجر آیت نمبر 22۔ صفحہ نمبر 21۔ فتنہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، البتہ فتنہ پرور اور مفاد پرست لوگ متشابہات کے حل کے لیے محکمات کی طرف رجوع کرنے کے بجائے متشابہات کے ابہام سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور قرآن کے مطالب کو مسخ کرتے ہیں۔ شان نزول، چنانچہ اس آیت کی شان نزول ایک روایت کہتی ہے نجران کے وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مسیح کے بارے میں پوچھا الیس هو کلمۃ اللہ والروح منہ، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ خدا اور اس کی روح نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عیسیٰ کلمہ خدا اور روح خدا ہیں۔ تو مسیحی وفد نے کہا حسبنا، پھر یہی بات ہمارے لیے کافی ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، یعنی جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ اور تعویل کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ چنانچہ مسیحوں نے کلمہ اور روح کی حقیقی مفہوم کو سمجھنے کے لیے محکمات کی طرف رجوع کرنے کے بجائے خود ان کلمات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہونے پر استدلال کیا، جو ان کے دلوں کی کجی اور فتنہ انگیزی کی علامت ہے۔ ورنہ کسی مذہب کے نظریات سے استدلال کے لیے اس مذہب کے دیگر مسلمات کو سامنے رکھا جاتا ہے اور وہ محکم آیات ہیں۔ تعویل وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کسی چیز کی اصل کی طرف رجوع کرنا تعویل کہلاتا ہے، یعنی ہر حکم ہر عمل کے اس کے منطقی محور جس پر اس کا دار و مدار ہو
اس کی طرف لوٹانا اس کی تعویل ہے۔ اللہ کے ہر حکم کی تعویل ہوتی ہے، خواہ وہ محکم ہو یا متشابہ۔ وہ تعویل آیت کا لفظی مفہوم نہیں بلکہ آیت اور احکام کا وہ مرکزی نقطہ ہے، اس کے پوشیدہ اسرار و حکمت ہیں جن پر ان کا دار و مدار ہے۔ چنانچہ دانا باپ بچے کو بھی کچھ رقم دیتا ہے اور کبھی نہیں دیتا، کبھی پیار کرتا ہے اور کبھی مارتا ہے، کبھی کسی بات کو صاف لفظوں میں بیان کرتا ہے، کبھی اطمار و ابہام کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ان مختلف رویوں کے پیچھے جو منطقی محور اور مرکزی نقطہ ہے وہ تعویل کہلاتا ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ متشابہات کا مرکزی نقطہ منطقی محور صرف اللہ اور راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ تعویل اور محکم متشابہ کے بارے میں مزید تشریح کے لیے اس تفسیر کا مقدمہ ملاحظہ فرمائیں۔ الراسخون فی العلم، اہل سنت کی ایک جماعت اس بات کے قائل ہے کہ تعویل قرآن کو صرف خدا جانتا ہے، جبکہ علماء شیعہ امامیہ اور بعض علماء اہل سنت کے نزدیک یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 22۔ ان کے نزدیک قرآن یا اس کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو انسان کے لیے قابل استفادہ نہ ہو۔ یہ آیہ کریمہ راسخون فی العلم نیا جملہ نہیں بلکہ سابقہ جملے پر عطف ہے، اور یہ آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس کی تعبیر اللہ اور راسخون فی العلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جملہ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا جملہ مستنافہ میم سین تے الف نون فہ مستانفہ حالیہ ہے، اور حبر امت حضرت ابن عباس کا بھی یہی نظریہ ہے۔ مزید تشریح کے لیے اس کی تفسیر کا مقدمہ ملاحظہ فرمائیں۔ راسخون فی العلم کون ہے؟ رسوخ یعنی کسی چیز کا محکم ہو جانا۔ راسخ فی العلم سے مراد وہ محقق شخص ہے جسے کوئی شک اور شبہ پیش نہ آئے۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم اللہ عن الاقتحام فی السدد المضروبۃ دون الغیوب۔ علم میں راسخ و پختہ لوگ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی چیزوں میں الجھنے سے بے نیاز کیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَسَمَّا تَرْكَهُمْ مُتَّعَمَّقَ فِيمَا لَمْ يُكَلِّفُهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِهِ رُسُوخًا۔ اللہ نے جس چیز کی حقیقت سے بحث کرنے کی تکلیف نہیں دی اس کی گہرائی میں جانے کے ترک کا نام رسوخ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے راسخین فی العلم وہ لوگ ہیں جن کی علم میں اختلاف نہیں ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ راسخون فی العلم وہ ہیں جن کا ایمان پختہ ہونے کی وجہ سے انہیں اللہ کے فرمان میں تردد اور شبہ لاحق نہیں ہوتا۔ وہ محکمات پر عمل کرتے ہیں، متشابہات میں اپنے ایمان پر عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، خود متشابہات میں نہیں الجھتے۔ بس راسخون فی العلم کا مفہوم وسیع ہے، تاہم راسخون فی العلم کی کامل ترین مصادیق محمد و آل محمد ہیں۔ احادیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ اس صفحے پر جو حوالے جات استعمال ہوئے ہیں صفحہ نمبر 22 پر وہ ہیں نمبر 1 راغب، نمبر 2 نہج البلاغہ خطبہ اشباع 89 صفحہ نمبر 239، مستدرک الوسائل جلد 12 صفحہ نمبر 247، اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 245، وہ آتے صفحہ نمبر 23 پہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے اول الراسخون فی العلم رسول اللہ، سب سے پہلے راسخ فی العلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے نحن الراسخون فی العلم ونحن نعلم تأویلہ، ہم ہی راسخون فی العلم ہیں اور ہم ہی قرآن کی تعویل ہیں۔ نیز مروی ہے من ردمت شابہ القرآن الی المحکم خدا الی صراط مستقیم، جو متشابہ کو محکم کی طرف لوٹا دے وہ راہ راست کی طرف رہنمائی پائے گا۔ اہم نکات: نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ ہے کہ دین کے احکام کو اپنی خواہشات کے تابع نہ بنایا جائے۔ نمبر 2 متشابہات اور غیر واضح آیات کی من پسند تعویل کی جگہ ان میں راسخ ہونا فی العلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔
نمبر 3 ہدایت کے لیے قرآن کی تفسیر کے لیے راسخون فی العلم کی رہنمائی بھی ضروری ہے۔ نمبر 4 راسخون فی العلم کے کامل ترین مصادیق محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ نمبر 5 خدا کے نزدیک برتری کا معیار علم اور ایمان کی پختگی ہے۔ نمبر 6 نصیحت قبول کرنا عقل مندی کی علامت ہے۔ نمبر 7 متشابہات کی اتباع کجروی اور فتنہ پروری کی علامت ہے۔